شعر کے ساتھ کہ عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے. میں چل کے بولے سبحان اللہ. عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے. ارے دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے. عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے. ارے دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے. قرآن کی تلاوت سے کھلا راز یہ دل پر، تسکین کے لیے سورہ رحمان بہت. ماشاءاللہ. میں کہہ رہا تھا کہ کرسی وہ پیچھے رکھ دیا جائے اور بچوں کو آگے کر دیا جائے، تو آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی. اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ مجمع پورا بھر جائے گا اور آپ کو یہ جگہ کم پڑ جائے گی. مجھے یہ تجربہ ہے، اس لیے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ مرواللہ سے تقریباً 10-20 ٹیمپو آ رہے ہیں. 10-20 ٹیمپو مرواللہ سے لوگ آ رہے ہیں کر کے. اور قامت والے کو تو کیا کہنا، قامت والے تو پوری تیاری کے ساتھ. میرا لہجہ کچھ ایسا نہیں مانگا، سلام کیا ہے کوئی پیسہ نہیں مانگا. میرا لہجہ کچھ ایسا نہیں مانگا، سلام کیا ہے کوئی پیسہ نہیں مانگا. ایک مائک ہے، ایک تنویر ذکی ہے، دونوں کی آواز مل کر اتنی آواز آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہے، لیکن آپ اتنا بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. اب مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ مائک اور تنویر ذکی کی آواز سے آپ کی آواز زیادہ ہو اور گونج اٹھے. پھر میں سلام کرتا ہوں اور سلام کا جو طور ہے، طریقہ ہے، اسی طور سے آپ کو جواب دینا ہے زور سے. السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ نے میرے سلامتی کی حفاظت کر لی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یقین جانیے میں اس وقت نیچے سے اسٹیج کی طرف آ رہا تھا تو مجھے اسٹیج خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن جب میں اسٹیج پر آیا ہوں تو یہاں سے آپ لوگ زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. یہ جناب ضیاء الحق گلزار بھائی، جسیم صاحب اور حضرت مولانا امتیاز صاحب کی محنت اور کاوش کا ثمرہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام شہدائے کربلا کانفرنس آپ کے سامنے منعقد ہوا ہے. میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین جلسہ شہدائے کربلا کانفرنس اور نوجوانان برہرہ کوٹھی کا، جن کی نسبت، جن کی قربت، جن کی محنت، جن کی دعوت پر میری بار بار آپ کے دیار میں حاضری ہوئی اور ہوتی رہتی ہے. اللہ آپ کے حوصلے کو قبول فرمائے. سارے آدمی کہہ دیجئے آمین. زور سے بول دیجئے آمین. ایک مرتبہ لہب کے بولے آمین. اے اللہ جن لوگوں نے میرے دعا کے ساتھ آواز ملائی ہے، سب کی دعا کو قبول فرما. سب کہہ دیجئے آمین. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے توفیق سے آج کا جلسہ وجود میں آیا. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ملتی تو میں کہاں ہوتا اور آپ کہاں ہوتے، مجھے خود اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے انہوں نے مجھے توفیق بخشی اور آپ کو توفیق بخشی اور آپ تمام کے تمام حضرات یہاں پر تشریف فرما ہو گئے. مولانا اسرائیل صاحب، تھوڑا آپ سے میں توجہ چاہوں گا. یہ محفل کی رونق تو دیکھیے، کتنے شاندار جاندار شامیانے لگے ہیں. یہ بلبوں کی چمک دمک، یہ ٹیوب لائٹوں کی روشنی، یہ پر رونق اسٹیج پر علماء اکرام کی تشریف آوری، یہ ایمان والوں کا مبارک مجمع. ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کسی گلشن میں بہار آ گئی ہو اور بلبل شاخوں کے ممبروں پر چہچہا رہی ہو. دیکھیے تھوڑا سا چیچک، یہ داد کھجلی پیدا ہو گئی ہے محفل کے اندر. یہ لوگوں کو تھوڑا شانت کیجیے. ارے بھائی بھارتی تو عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، جس میں شرکت مبارک اور سعادت ہے دوستو. حاضرین بزم کو ہے با ادب میرا پیام، السلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں نے سلام بڑے زور سے کیا لیکن سلام کا جواب اس انداز میں نہیں آیا. میرا لہجہ کچھ ایسا نہیں مانگا، سلام کیا ہے کوئی پیسہ نہیں مانگا. السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ نے سلام کا جواب دیا اور مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں ہمارے ہندو اور سناتن دھرمی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ تو میری ٹوپی کے اوپر نگاہ کر رہے ہیں، یہ ٹوپی جو میں پہنا ہوا ہوں. کچھ لوگ ٹوپی کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں آرمی کی ٹوپی کشمیر سے لایا ہے یا بنارس سے لایا ہے. یقین جانیے یہ ٹوپی سے میرا آنکڑا لگا لیجئے کہ میری طبیعت کتنی خراب ہے. ٹوپی میں اس لیے پہنا ہوں کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. حالانکہ یہ موسم گرم ہے لیکن مجھے ٹھنڈی سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں ٹوپی لگا لیا ہوں کیونکہ میری طبیعت خراب چل رہی ہے. وقت بہت
قلیل ہے اور میری طبیعت علیل ہے، اس لیے فٹافٹ میں آپ کے سامنے بالکل ذمہ داری کے ساتھ آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین جلسہ شہدائے کربلا کانفرنس سرزمین برہرہ کوٹھی کے نوجوانوں کا، خصوصاً مولانا امتیاز صاحب کا اور ان کے رفقائے بزم جناب ضیاء الحق اور گلزار بھائی جناب جسیم الدین صاحب۔ بہت سارے نام ہیں جن کا نام مجھے اگر نام لینا شروع کروں تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی اور پوری رات مجھے نام ہی کے گنتی سنانے پڑیں گے، لہٰذا جن لوگوں نے بھی مدد کی ہے میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ، ویلکم، سواگتم، خیر مقدم پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں آپ نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے، ایک ایسے مہینے کے اندر جس کے اندر لوگ ڈھول باجے تاشے گانے قوالی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے بدن میں، ان نوجوانوں کے جسم کے اندر وہ رینگتا ہوا خون تھا، اگر یہ چاہتے تو قوالی کی محفل سجا سکتے تھے، اگر یہ چاہتے تو دنیاوی محفل سجا سکتے تھے، اگر یہ چاہتے تو دنیاوی تصورات اور تخیلات کی محفلیں سجا سکتے تھے، لیکن تمام باتوں کے باوجود انہوں نے دینی محفل کے انعقاد کیا ہے اور ہندو مسلم یکتائیت کو ایک کوزے کے اندر سمانے کی کوشش کی ہے۔ میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تمام لوگوں کے حوصلے اور جائز تمنا کو قبول فرمائے، سارا مجمع کہہ دیجئے آمین۔ حضرت مولانا اسرائیل صاحب، تھوڑا توجہ میں آپ کے چاہوں گا، یہ سرزمین برہرہ کوٹھی کی محبت، عنایت، کرم دیکھیے، آپ کی یہ سعی اور کوشش دیکھیے، اتنا بڑا مجمع، وسیع و عریض لقدق میدان اور یہ پنڈال نظر آ رہا ہے، منتہائے نظر تک آدمیوں کا ٹھاٹھا مارتا ہوا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ مجھے امید اور قوی ہے کہ پوری رات آپ حضرات میرے کاندھے سے کاندھے ملا کر انشاءاللہ ساتھ دیں گے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو بھاگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ یہ لوگ بھاگنے والے، مولانا اسرائیل صاحب دیکھیے، یہ لوگ بھاگنے والے۔ میں نے کہا ساتھ دینا تو ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے ساتھ دیا، چلیے یہ مس یوز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا محفل کی رونق تو دیکھیے، کتنے شاندار جاندار شامیانے لگے ہیں، یہ بلبوں کی چمک دمک، یہ ٹیوب لائٹوں کی روشنی، یہ پر رونق اسٹیج، اور اسٹیج پر علماء کرام کی تشریف آوری، یہ ایمان والوں کا مبارک مجمع، ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کسی گلشن میں بہار آ گئی ہو اور بلبل شاخوں کے ممبروں پر چہچہا رہی ہو، سارا مجمع بالکل حسن نازا محسوس ہو رہا ہو اور گلاب کے پھولوں پر بکھرے شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام اور احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے اس محفل میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق بخشی اور آج ہم اس شہدائے کربلا کانفرنس میں شریک ہو گئے۔ اللہ ہمارے یہاں آنے کو بہت قبول و منظور فرمائے اور اس محفل میں پاک دلی کے ساتھ قرآن پاک، حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام کی پاکیزہ باتیں سننے اور سن کر عمل کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ سارا مجمع بول دیجئے آمین۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کا یہ طور و طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ جلسے اور قافلے کی شروعات، ابتدا اور آغاز کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنے جلسے کے صدر کا انتخاب کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کے معیت و سربراہی اور نگرانی میں وہ جلسہ بالکل دور شباب کے ساتھ رواں دواں ہو۔ تو الحمدللہ آج کے اس جلسے کی صدارت یعنی جس کی ادھیکشتا میں آج کا یہ پروگرام اپنے دور شباب کے ساتھ رواں دواں ہونے جا رہا ہے، وہ محتاج تعارف نہیں، وہ ہے مشفق و مربی کرم فرما اتالیق، روح رواں، امیر کارواں، فقیہ نکتہ داں حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آج ان کی صدارت میں یہ پروگرام بالکل حسن نازا کے ساتھ دور شباب کے ساتھ رواں دواں ہونے جا رہا ہے۔ حضرت کی بھی آمد ہو چکی ہے، تو آئیے حضرات، صدر جلسہ کے انتخاب و اختصاص کے بعد اللہ رب العزت کی بڑائی و کبریائی بیان کر کے باضابطہ پروگرام کا آغاز اور افتتاح کر دیا جاتا ہے تاکہ پروگرام بحسن و خوبی اختتام پذیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شان عظیم ہے، اس کی شان عظمہ کیا پوچھنا، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو سلطان السلاطین ہے۔ شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، ارض و فلک، حور و ملک، 14 طبق، عرش و کرسی، سب اس کے محتاج ہیں، اس کی تخلیقات بے شمار ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے ہم جیسے خاکسار انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔
پھر ان میں بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، اور افضل الانبیاء والرسل وخاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، لیکن اپنا پاک کلام اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی بابرکت ہے، اس کی شان عظمہ کا کیا کہنا، ان کی بڑائی و گرائی کا کیا کہنا، اس کی شان عظمت کا کروڑواں حصہ بھی اگر ہم بیان کرنا چاہیں گے تو تا قیامت تک اس کی شان عظمت کا کروڑواں حصہ میں سے ایک حصہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پھر ان میں جسے چاہا مقتضائے وقت کے مطابق معجزات عطا کیے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کو وہ ہنر دیا گیا تھا کہ وہ پتھر کو موم کی طرح مسل کر رکھ دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر یہ نوازا گیا تھا کہ وہ ہر جاندار مخلوق کی آواز سن کر اس کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو من جملہ تمام معجزات کے ایک معجزہ یہ عطا کیا گیا تھا کہ وہ پھر ایک معجزہ یہ عطا کیا گیا تھا، وہ تھا عصا، جس نے اس جادوی دور کے تمام فرعونی جادوگروں کو مات دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے پر مجبور کر دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندوں کو مردوں کو زندہ کرنے اور کوڑھیوں کو ٹھیک کرنے جیسے حیرت انگیز معجزات سے نوازے گئے تھے۔ اسی طرح نبی الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے تھے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ بڑے بڑے شعراء، ادبا، خطبا جس کی ایک آیت کا مثل پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہ گئے، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے چیلنج ہے، پتھر کی لکیر ہے کہ قرآن کی آیت کے بدلے کوئی دوسری آیت نہیں لا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی قرآن کے ایک حرکات، سکنات اور پیش کے اندر تبدیلی نہیں آئی، اور قیامت تک اگر کوئی کتاب ایسی ہے جس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تو وہ قرآن کریم کی کتاب ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو لازوال ہے اور جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ آئیے اب باضابطہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ شریف سے کرنے کے لیے میں آپ حضرات کو باوضو کراتا ہوں، دل کو پاک کراتا ہوں، اور ذہن و دماغ کو قرآن کی تلاوت کی طرف کھینچتا ہوں، اور تلاوت کلام اللہ شریف سے اس بزم کا آغاز کرنے کی کوشش اور سعادت حاصل کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے، ارے دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے۔ عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے، ارے دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے کھلا راز یہ دل پر، تسکین کے لیے سورہ رحمان بہت ہے، تسکین کے لیے سورہ رحمان بہت ہے۔ آئیے جناب حافظ محمد اسرائیل صاحب امام و خطیب جامع مسجد بڑھارا کوٹھی، اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کر لیا جائے کہ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں بے ایمان کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔